إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف شروع کریں گے۔ اس سورت کی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے اور اس کے مضامین بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور پھر اس پہلے رکوع کا انشاءاللہ ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں اس نے رکھی لہو اس میں عوجا کوئی کجی، قیماً بالکل سیدھی ہے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، بأساً شدیدہ سخت عذاب سے، من لدنہ جو اس اللہ کی طرف سے ہے، ویبشر اور تاکہ وہ خوشخبری دے، المؤمنین سب ایمان لانے والوں کو، الذین جو یعملون الصالحات وہ سب عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، اجراً حسنا بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا سب رہنے والے ہیں اسی میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور تاکہ وہ ڈرائے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، قالوا کہ جن سب نے کہا، اتخذ اللہ ولدا کہ بنا رکھا ہے اللہ نے، ولدا اولاد، ما لہم بہ من علم نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، ولا لآبائہم اور نہ ان کے باپ دادا کو، کبرت کلمتاً بہت بڑی غلط بات کی انہوں نے، تخرج جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان یقولون نہیں وہ سب کہتے، الا کذبا مگر جھوٹ، فلعلک پس شاید آپ، باخعن ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، نفسک اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا اگر نہ وہ سب ایمان لائیں، بہذا الحدیث اسفا اس بات پر، اسفا افسوس کرتے ہوئے، انا بے شک ہم، جعلنا ہم نے بنایا ہے اسے، ما علی الارض جو زمین پر ہے، ما علی الارض جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، زینتاً زینت بنایا ہے، خوبصورتی بنایا ہے، لہا اس زمین کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم کہ کون ہے ان میں سے، احسن عملا زیادہ اچھے عمل کرنے والا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لجاعلون ضرور بنانے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس زمین پر ہے، سعیداً جرزا چٹیل میدان، سب کچھ کو ختم کرنے والے ہیں، ام حسبتا کیا آپ نے خیال کیا، ان اصحاب الکہف کہ بے شک اصحاب کہف والے، کہ بے شک غار والے، والرقیم اور کتبے والے، تختی والے، کانو تھے وہ سب، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا ایک عجیب نشانی، اذ اول فتیہ جب پناہ لی، الفتیہ نوجوانوں نے، الی الکہف غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتینا تو دے ہمیں، من لدنکا اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی رحمت عطا کر، وہیئ لنا اور تو مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا اپنے معاملے میں، رشدا کوئی رہنمائی، فضربنا تو ہم نے ڈال دیا، علی آذانہم ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یا تھپکیاں دے دیں ان کے کانوں پر، فی الکہف اس غار میں، سنینا بہت سالوں تک، عددا گنتی کے، ثم بعثناہم پھر ہم نے اٹھایا انہیں، لنعلم تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین کہ کون دو گروہوں میں سے، احصا زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما اس مدت کو کہ، لابسو وہ ٹھہرے رہے، امدا اس مدت تک۔ یہاں تک یہ ایک رکوع کمپلیٹ ہوا اس کا۔ یہ سورت انتہائی اہم ہے۔ اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہود مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا قریش مکہ کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ ان سے، قریش مکہ نے خود مطالبہ کیا کیونکہ وہ پہلے اہل کتاب تھے، کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو ہم ان سے پوچھیں اور یہ جواب نہ دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پیغمبر سے پوچھیں۔ 3 سوال انہوں نے کیے تھے، ایک کہ یہ بتاؤ کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ ان دونوں کا جواب تفصیل کے ساتھ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور بھی کئی چیزیں نصیحت آموز باتیں کی ہیں۔
اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کسے کہتے ہیں، وہ پچھلی صورت میں اس کا جواب آ گیا، وہ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جوابات میں کہ انہوں نے پوچھا تھا اصحاب کہف، وہ بھی تھوڑا بہت جانتے تھے، اہل کتاب تھے، اور مشرکین مکہ کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اور یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بھی فلسطین میں ہوا تھا، شام میں، جو پہلے بہت بڑا ملک تھا شام، اب تو کم ہو گیا ہے، اور یہودی بھی جو ہے وہاں رہتے رہے ہیں۔ اور مزید جو ہے تفصیل میں بتاتا ہوں کہ کب یہ ہوا تھا، کس وقت یہ ہوا، اس وقت حکومت کس کی تھی، اور یہودیوں کو اس وقت نکالا ہوا تھا۔ یہ پہلے بھی بنی اسرائیل کے صورت میں یہودیوں کی کچھ تاریخ بیان کی ہے آپ کے سامنے، تو اس واقعے کا بھی ان کی تاریخ سے کچھ تعلق ہے، کیونکہ اس تعلق کی وجہ سے وہ جانتے تھے اور اسی لیے انہوں نے سوال کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کا فتنہ دجال کے ساتھ بھی کافی تعلق ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس صورت کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، ذہنی تعلق، قلبی تعلق سے مراد یہی ہے نا کہ اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، اور خصوصاً اس کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کرے گا، اس کو پڑھتا رہے گا، اور جمعے والے دن بھی پڑھنے کی جو ہے تلقین آئی ہے، جمعے والے دن تلاوت کرے گا اور 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لے گا، خصوصاً اس کی پہلی 10 آیتیں جو بندہ ان کو زبانی یاد کرے گا تو اسے وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پہلی 10 آیتیں ان کو زبانی یاد کر لیں، ٹھیک ہے، ان کو کوشش کریں کہ اسی پہلے رکوع میں 10 آیتیں ان کو آپ زبانی یاد کریں اور پڑھتے رہیں، اور ہر جمعرات کو جو ہے اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک طرف ایک گھوڑا جو ہے وہ بندھا ہوا تھا رسیوں کے ساتھ، اور اسے ایسے معلوم ہوا کہ اوپر سے آسمان سے نا ایک بادل آ رہا ہے، اور بادل نے آ کر بادل کے ایک ٹکڑے نے اس کو ڈھانپ لیا، پھر اس نے قریب آنا شروع کر دیا، اور پھر مزید قریب آتا گیا، اور ادھر اس کا گھوڑا جو بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا، وہ قریب تھا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ قریب تھا، وہ بھی صحابی تھے جو پڑھ رہے تھے سورت، قریب تھا کہ وہ گھوڑا جو ہے وہ کھل نہ جاتا اور نقصان نہ کر دیتا، تو انہوں نے تلاوت ختم کر دی۔ تو پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینت تھی، وہ سکون تھا جو قرآن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اتارا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ابو سعید خدری رضی، یہ روایت صحیح البخاری میں ہے، اور دوسری روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اعزاہ اللہ من نور ما بین الجمعتین، جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ رب العالمین 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور، روشنی پیدا کر دیں گے۔ اور یہ اصل ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو وہ نور زندگی میں، ان دنیا کے فتنوں میں انسان کو روشنی دے گا، اور وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ ان فتنوں سے کیسے نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، اس صورت پر جو غور و فکر کرے گا جو انسان، اس کے لیے نور ہوگا کہ وہ اس نور کے ساتھ دنیا کے ان فتنات سے جو ہے وہ بچ سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ صورت جو ہے اس صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں 5 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ ایک شروع کی صورت الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور دوسری صورت ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے سورہ انعام، اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، اور 2 صورتیں آگے جو ہے اکٹھی 22ویں پارے میں ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر، ان صورتوں کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بڑی قابل ذکر ہے کہ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ پچھلی ایک صورت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا آغاز سبحان اللہ سے ہوتا ہے، اس کا آغاز الحمدللہ سے ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ وہاں بھی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ ہے اور آپ کی شان کا ذکر ہے کہ پاک وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر آسمانوں کی طرف،
اور یہاں بھی کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، یہاں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر ہے۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر کتاب اتاری، ٹھیک ہے۔ تو الحمد کا جو معنی ہوتا ہے، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی میں نے بتایا تھا، شاید کچھ یاد ہو یا بھول گیا، دوبارہ کچھ ذکر کرتے ہیں کہ یاد آ جائے گا آپ کو۔ الحمد، یہ جو حمد کی تعریف ہے نا، یہ اس میں دو لازمی شرطیں ہیں کہ حمد اس کی ہوتی ہے جس کے انسان پر احسانات ہوں اور پھر اس احسانات کے نتیجے میں انسان دل سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے مدح، ایک ہوتی ہے حمد۔ عربی میں دونوں لفظ آتے ہیں، میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا، عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، اس میں اگر لفظ تھوڑے بدلے ہوتے ہیں نا تو اس میں کافی زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں تعریف، مدح کا معنی بھی ہم تعریف کرتے ہیں، حمد کا معنی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ مدح ہوتی ہے زبانی تعریف، چاہے اس نے آپ پر احسان کیا یا نہیں کیا، آپ دل سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، زبانی تعریف آپ نے کر دی، آپ نے اس کی مدح کر دی۔ حمد کے لیے شرط ہے کہ اس کے آپ کے اوپر احسانات ہوں اور آپ دل سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہوں اور اس کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوں۔ تو الحمدللہ جب بندہ کہتا ہے تو دل سے اللہ رب العالمین کے احسانات اپنے اوپر یاد کر کے کہ اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، کس کس موڑ پر، کس کس وقت میں نے کون کون سی اللہ کی نعمتیں نہیں استعمال کی، اللہ کی نعمتوں کی جو ہے برکھا ہے میرے اوپر، اور ہر وقت ہر لمحہ میں اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں ہوں۔ اگر ایک لمحہ بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں ایک سانس بھی نہیں نکال سکتا۔ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر قسم کی تعریف، اور پھر یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، ہر زمانے کی تعریف، ہر قسم کی تعریف، ہر چیز، ہر کرنے والے کی تعریف، چاہے کرنے والے فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، اول کے ہوں، بعد کے ہوں، اب کے ہوں، سب کی تعریفیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اور تمام قسم کی تعریفیں، تمام زمانوں کی تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ اصل تعریفوں کا مستحق ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ باقی جس کے اندر کوئی بھی کمال ہے، کوئی بھی، ہم دیکھیں نا کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی جو ہے کسی خوبی کو دیکھ کر، کوئی اس کی کاریگری کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کی طاقت کو دیکھ کر، اس کی پلاننگ کو دیکھ کر، اس کی حکومت کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، لیکن یہ ساری خصوصیتیں دینے والی ذات کون ہے؟ اگر کسی انسان کی تعریف ہے کہ وہ خوبصورت ہے، خوبصورت، اس کو بنانے والا کون ہے؟ کسی انسان کے پاس اچھا ذہن ہے تو اس کو ذہن دینے والا کون ہے؟ کسی انسان نے دنیا میں ایجادات کی ہیں تو اس کو یہ اچھا ذہن کس نے دیا ہے، صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ تو اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور پھر انسان کے اندر جو خوبی ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں اور ایک حد تک ہیں، لا محدود نہیں ہیں، ایک حد تک ہیں اور ایک وقت تک کے لیے ہیں۔ صلاحیتیں بھی محدود ہیں اور ایک وقت تک کے لیے ہیں، جب وہ وقت ختم ہوگا صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اصل تعریفوں کی مستحق ذات اللہ رب العالمین کی ہے، تو ہمیشہ ہر حال میں الحمدللہ پڑھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلی سورت کا اختتام بھی الحمد پہ ہوا تھا نا، پچھلے پارے میں نے بتایا تھا، یہاں پہ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ہمیشہ ہر حال میں الحمدللہ۔ پریشانی بھی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، پھر بھی الحمدللہ کہیں، حسبنا اللہ کہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھی ہم نے مشکات میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے اس کی پیاری چیز فوت کر لیتے ہیں، اس کا بیٹا فوت کر لیتے ہیں، تو وہ اس پر انا للہ پڑھتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد لکھ دو۔ تو ہمیشہ ہر حال میں الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمے کہتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی فرمان ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، ان کو پڑھتے رہیں، اور اللہ کو بڑے وہ محبوب ہیں اور پیارے ہیں، اور کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔
ان کلموں کو پڑھتے رہیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور نماز کے بعد اس طرح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر کرتے رہیں۔ اور ہر دعا سے پہلے بھی الحمدللہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اور دودھ پینے کے بعد واش روم جانے کے واپس آنے پہ الحمدللہ الذی اذهب عني العذاب وعافانی، صبح اٹھیں نیند سے بیدار ہوئیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو ہمیشہ ان مسنون دعاؤں کو بھی یاد کریں اور ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنائیں ان کو، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، شان اور مقام اسی عبدیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں بھی سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں بھی انزل علی عبدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے کرا کہ میرا بندہ، آپ دیکھیں کیا مانا، میرا بندہ، میرا بندہ، اس میں آپ کی شان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا کہے کسی کو کہ یہ میرا ہے، یہ میرے ساتھی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، یہ بڑا اچھا ہے، اس کو میں نے چن لیا، اس کو میں نے منتخب کیا، یہ میرا قاصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ ہم سب کو بھی اللہ کا بندہ بننا چاہیے، عبدہ، اپنے بندے پر۔ اور یہ پہچان ہے، دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، کوئی اگر کسی کے ساتھ اتنا محبت، انٹریکشن زیادہ ہو تو وہ اپنی پہچان مٹا دیتے ہیں، اپنی پہچان اس کے ساتھ کراتے ہیں کہ فلاں کا غلام، فلاں کا غلام، یا فلاں کا دوست۔ بلکہ ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے لا سمیتمونی الا بعبدی۔ عرب شعراء تھے جاہلی، اور وہ اپنے عشق مشوقی پر جو ہے وہ شاعری کیا کرتے تھے، تو اپنی معشوقہ کے بارے میں کہتا ہے لا تسمونی الا بعبدی، میں تو اس کا غلام ہوں، اس عورت کا جس سے وہ عشق کرتا تھا۔ کیا کہتا ہے، میں اس کا غلام، مجھے میرے نام سے نہ بلاؤ، مگر مجھے کیا کہو کہ فلاں کا غلام ہے۔ فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِي، جب تم مجھے فلاں کا کہہ کے بلاتے ہو نا، تو یہ میرا سب سے پسندیدہ نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جاہلی لوگ تھے وہ۔ اب دیکھنا، ایک عورت کے ساتھ اپنا غلام بنانے میں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ انسان کو تو فخر اس بات پہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس سے بڑی شان اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فخر وہ نہیں ہے جس کا جو ہے رد کیا گیا تکبر، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، انسانوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ یہ ہے کہ اپنا جو اصل مقام ہمارا یہی ہے نا، اس میں عزت ہے، اس میں شان ہے، اس میں مقام ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں کئی بعض خواتین میں ہوتا ہے یہ کہ وہ اپنا نام نہیں بتاتی، کیا کہیں گے، مسز فلاں، کہ اس کو اپنے شوہر کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی آپس میں پیار ہے کہ اس نے اپنا نام مٹا دیا۔ اب وہ اپنا تعارف بھی کراتی ہے تو کیا مسز فلاں، یہ بھی اچھا طریقہ ہے، آپس میں شوہر بیوی کے ساتھ محبت ہو تو یہ اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے نا، مسز فلاں کہ فلاں کی مسز ہیں۔ تو جو بندے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ یا کسی اور کو اپنا غلام بنانے میں اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں، تو غلط طریقہ ہے نا۔ اور سب سے بڑا انسان کی شان اور مقام اسی میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ شو کرے کہ میں اس کا غلام ہوں، میں اس کے در پہ جھکنے والا ہوں۔ اور اس انسانوں میں سب سے بڑے اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا تعارف اللہ نے خود کرایا عبدی ہی، اس کے بندے پر، اپنے بندے پر، جو میرا بندہ ہے۔ الکتاب، کتاب نازل کی، اس کتاب میں قسم قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ یجعل لہ عوجا، کجی کا کیا معنی، کہ کوئی ایسی بات اس قرآن میں نہیں ہے جو سمجھ نہ آتی ہو، کوئی اس میں جو ہے فلسفہ اور منطق، کوئی ایسی باتیں جو انسان کے ذہنوں میں نہ آتی ہوں، جو بھی سمجھے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے بڑا آسان بنایا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ جو انسان اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے، جو انسان اپنی اگلی زندگی کو درست کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن بڑی آسان کتاب ہے۔ اس کو سمجھے، اس کو سیکھے۔
بعض ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ ایک آیت قرآن کی پڑھی، باغی تھے، ڈاکو تھے بڑے بڑے، اور اللہ کے باغی نافرمان مجرم تھے، ایک آیت سنی، اس ایک قرآن کی آیت نے ان کی زندگی بدل دی۔ ایک واقعہ ملتا ہے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اس آیت میں سورۃ الزاریات کی ایک آیت ہے کہ ایک ڈاکو تھا، چور تھا، لٹیرا، اس کی گردن میں تلوار لٹکائی ہوئی اور گھوم رہا تھا، اور راستے سے گزرا تو مسجد تھی، اندر جو ہے اندر سے آواز آ رہی تھی اور تلاوت ہو رہی تھی۔ تلاوت میں قاری صاحب جو تھے وہ پڑھ رہے تھے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہمارا رزق آسمانوں میں، اور میں مارا مارا پھر رہا ہوں، رزق کی خاطر لوگوں کو مار رہا ہوں۔ اس نے فوراً تلوار پھینک دی اور کہا کہ میں آج کے بعد آسمان میں ہے نا رزق تو وہ دے گا۔ زندگی بدل گئی۔ اسی طرح ایک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک آیت سنی، ڈاکو تھے یہ بھی بہت بڑے، کسی کی جو ہے چھت پہ چڑھ کے ڈاکہ ڈال رہے تھے، چوری کر رہے تھے رات کو، اور قریب کے گھر سے رات کو تہجد کے ٹائم کوئی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے دہل جائیں؟ کیونکہ عربی تھے، جانا پہچانا تو ڈر گئے، فوراً توبہ کی اور لوٹے پلٹے اور بہت بڑے محدث بن گئے۔ صرف یہ نہیں کہ درست ہو گئے، بلکہ پڑھنا شروع کیا، دین سیکھنا شروع کیا، اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق، اللہ کے دین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو ہے خدمت گار بنے اور بہت بڑے محدث بن گئے۔ اور ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک نیٹ پہ دیکھا تھا واقعہ، بحرین میں ایک بندہ غالباً پاکستانی تھا یا ادھر کا ہوگا، کوئی عالم ہے، وہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، نیٹ پہ ان کا کوئی کلپ تھا کہ وہ جا رہے تھے نا اپنی گاڑی میں روڈ پہ، تو ذہن میں کیا تھا فلاں فحاشی کے اڈے پہ جانا ہے اور بدکاری کرنی ہے، اور راستے میں جاتے ہوئے نا ایک بہت بڑے وہ سائن بورڈ جو لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی بورڈ لگا تھا، اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی تھی، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ وہ آیت اس کے دل پہ لگی، اس نے کہا میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، کیا کر رہا ہوں میں، دنیا کو نہیں پتا، میرے اس گناہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، چھپ جاؤں گا لیکن اس کی عدالت میں تو جانا ہے نا۔ زندگی بدل گئی، وہیں سے گاڑی موڑی اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات۔ بلکہ ایک عبد المالک مجاہد ہے نا، ان کے واقعات میں پہلے بھی ان کی کتابوں کا ذکر کرتا رہتا، ان کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا، عرب میں نا سعودیہ میں ایک بندہ گاڑی چلا رہا تھا، اور وہ کسی راستے پر رکا، اس سے نا باہر اس نے کسی سے پوچھا مل حساب، کہ کیا حساب ہے، حساب کیا کوئی چیز چیک کرنی ہوگی؟ تو اس نے کہا مل حساب، اس نے کہا یوم الحساب، اس نے تو اس وقت کوئی حساب کتاب پوچھا، اس نے کہا یوم الحساب، حساب تو یوم الحساب ہوگا، کہ دنیا کے کیا حساب کتاب درست کر رہے ہو، اس حساب کی فکر کرو۔ وہیں سے زندگی بدل گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ ایک آیت پر بھی غور کرے انسان تو زندگی بدل سکتی ہے، لیکن جو انسان دنیا کی جو ہے محبت میں ڈوبا ہوا ہو، مال کی جس کے دل میں محبت ہو، دنیا کی رنگینیوں میں اٹا ہوا ہو، اور انہی رنگینیوں کا رد اس صورت میں کیا گیا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اس کی آنکھوں پر جو ہے مفاد پرستی کی عینک چڑھی ہوئی ہو تو اس کو پھر اثر نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کے لیے وقت نکالیں، سمجھیں، سیکھیں، اس کی طرف آئیں۔ یہ قرآن بڑی غیرت والی کتاب ہے، جو اس سے بے پرواہ ہوتا ہے نا، لاپرواہی اختیار کرتا ہے قرآن سے، تو قرآن اس کے دل میں کبھی نہیں جاتا۔ ہم دیکھیں نا، آپ مہمان جائیں کسی کے گھر میں، اگر آپ عقل مند ہیں، باغیرت ہیں، جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ میں مہمان گیا اور یہ مجھے بوجھ سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ میں آؤں، یہ مجھے اگنور کر رہے ہیں، تو آپ دوبارہ نہیں جائیں گے، کہتے جہاں عزت نہیں تو کس لیے جاؤں؟ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو اس کو عزت نہ دے، جو اس قرآن کو اگنور کر دے، جو اس قرآن کے لیے وقت نہ نکالے، قرآن کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے جائے اس کے۔ قرآن اسی کے دل میں آتا ہے جو قرآن کو عزت دے، جو قرآن کے لیے وقت نکالے، ٹھیک ہے نا، جو قرآن کی اہمیت کو سمجھے
اس کو سمجھ آتا ہے، اور سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ لم یجعل لہ عوجا، اللہ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ انسان کو سمجھ نہ آتی ہوں، ایسے احکامات نہیں ہیں جو انسان کے بس میں نہ ہوں، انسانوں کی رہبری کے لیے ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ قیماً، بالکل سیدھی باتیں ہیں اس میں، قیماً سیدھی باتیں ہیں، صاف ستھری باتیں ہیں، لینذر تاکہ آپ ڈرائیں، بأساً شدیدہ سخت عذاب سے، ڈرانے کے لیے، سیدھے راستے پہ لانے کے لیے صاف ستھری باتیں ہیں۔ ہاں کچھ جو ہے متشابہات ہیں جن کا تعلق احکامات سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو اللہ کے سپرد کر دیں، ان کا جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہیں، اب استواء کا معنی بلند ہونا ہے، اس پر ہمارا ایمان، اب وہ کیفیت سمجھ نہیں آتی تو وہ اللہ کے سپرد، ٹھیک ہے۔ اور ڈرانا جو ہے، جس راہ راست پہ لانا، یا جو احکامات ہیں وہ بالکل واضح، صاف ستھرے ہیں، سیدھے ہیں، تاکہ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، بأساً شدیدہ بہت سخت عذاب سے، من لدنہ، اس اللہ کی طرف سے ہیں، ویبشر، اور تاکہ وہ خوشخبری دے، المؤمنین، سب ایمان لانے والوں کو، الذین، جو یعملون الصالحات، وہ سب عمل کرتے ہیں نیک، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے جو صالح عمل کرتے ہیں۔ صالح عمل کی شرط پہلے بھی کئی دفعہ بتائی ہیں کہ ہر عمل وہ عمل صالح ہوتا ہے جس کی ظاہری حالت بھی ٹھیک ہو اور باطنی حالت بھی ٹھیک ہو۔ دو شرطیں ہیں، ایک ظاہری شرط کہ وہ ظاہراً عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور باطنی شرط اس عمل کا باطن اللہ کی رضا ہو۔ جس عمل میں یہ دو شرطیں ہوں، بظاہر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، وہ عمل صالح بنتا ہے۔ عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت کی سب سے بڑی خوبی ہے، وہاں پر ہمیشہ نعمتیں، ہمیشہ کے لیے خوشیاں، ہمیشہ کے لیے صحت، ہمیشہ کے لیے جنت کی نہریں، ہمیشہ کے لیے، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ کسی چیز میں کوئی کمی ہوگی، جو چاہے گا وہی مل جائے گا، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہاں جو بھی چیز ملتی ہے عارضی ہوتی ہے، اور پھر عارضی ہونے کے ساتھ ساتھ عبث ہوتی ہے۔ عبث کا کیا مطلب؟ کہ تھوڑا عرصہ کے بعد اس کی حیثیت کھو دیتے ہیں ہم۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی خاطر ہم مارے مارے پھرتے ہیں کہ فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز لے لوں، فلاں گھر مل جائے، فلاں گاڑی مل جائے، فلاں کوٹھی مل جائے، فلاں کے ساتھ رشتہ ہو جائے، فلاں جگہ پہ جو ہے کاروبار مل جائے، فلاں خوبصورت چیز میں لے آؤں، تاکہ دل جو ہے اس کے ساتھ مائل ہو، اس کی خاطر انسان مارا مارا پھرتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ختم، اس کی حیثیت ختم۔ لیکن اپنے آپ کو دیکھیں، یہ دنیا جو عبث ہے، جو ختم ہونے والی، جو بیکار ہے، اس بیکار کی چیزوں میں اپنا دل لبھانے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، فضول کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کئی چیزیں خریدیں گے اور پھر ان سے دل بھر جائے گا، چند دنوں کے بعد ان کو پھینک کے، چاہے پہننے کی ہوں، استعمال کی ہوں، پھر ان کو پھینک دی، پھر اور کس لیے؟ نیا ڈیزائن، نیا ٹرینڈ، اور فلاں نے یوں پہنا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں کی فلاں چیز تھی، اس کو کیا کر کے صرف ان جھوٹی جو ہے دنیا کی انٹریکشن اور بے فائدہ بے مقصد چیزیں، ان میں اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور جھوٹی ان کے ساتھ دل لبھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ باقی نہیں رہنا انہوں نے۔ کئی لوگ جن کو شوق ہوتا ہے، پیسہ ان کو دیا اللہ نے، کوٹھیاں بنانے کا شوق ہے، بنگلے بنانے کا شوق ہے، گاڑیاں خریدنے کا شوق ہے، 5 10 گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں، کس لیے؟ کہ شوق ہے، فلاں میں اس میں مزہ نہیں آیا وہ لو، اس میں مزہ نہیں آیا وہ لو۔ کئیوں کو گھر بنانے کا شوق ہے، کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو پھر تھوڑے موبائل لینے کا شوق ہے، فلاں نہیں، یہ ماڈل نہیں، اب یہ لو، اب یہ نہیں، یہ لو۔ کسی کو کپڑے خریدنے کا شوق ہے، ضرورت کی حد تک، خوبصورت بھی بنے، اچھے بھی لیں، ضرورت کی حد تک، لیکن ایسے اڑانا پیسوں کو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک سے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ فلاں مل گیا نا، پھر تو بس مزہ ہی آ جائے گا، جب وہ مل جاتا ہے چند دنوں کے بعد ختم اس کی حیثیت۔ یہ عبث ہے، یہ دنیا کی خرابی ہے۔ جنت وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح، ہم سوچیں تو صحیح
کہ اس کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی رونقیں اور بہاریں، ان کے لیے تو ہم بڑا کچھ کرتے ہیں نا، فلاں چیز بھی میں لے لوں، فلاں بھی لے لوں، فلاں بھی خوبصورت ہے، فلاں بھی بڑی پائیدار ہے، فلاں کے ساتھ بھی زندگی آسان ہو جائے گی، بڑی سہولت ملے گی، سردیاں ہیں تو سردیوں کے لیے بڑی مفید ہے، گرمیاں ہیں تو فلاں چیز گرمیوں کے لیے بڑی مفید ہے، فلاں گھر اچھا ہے، فلاں گاڑی اچھی ہے، یہ سارا کچھ تو کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ جو ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کی زندگی کے لیے جو ختم ہونے والی، جو 50 سال 60 70 سال، اور کوئی پتہ نہیں اتنا ہونا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اگلے لمحے زندگی کی جو ہے وہ سانسیں ختم ہو جائیں۔ جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے بھی کچھ کیا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جہاں ابد الآباد تک رہنا ہے۔ اللہ ہمیں اس جنت کی فکر کرنے کی توفیق دیں۔ اس کے لیے وہ کن کے لیے ہے؟ یعملون الصالحات، فرمایا کہ انہی لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو صالح عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہر ہفتے جو بندہ اس سورت کو پڑھے یا ان آیتوں کو زبانی یاد کرے اور پڑھتا رہے، تو پھر وہ جھوٹی دنیا کی خاطر بھاگے گا۔ اسے تو پتہ ہوگا یہ زندگی مٹ جانے والی ہے، ایک دن میں بھی ختم ہو جاؤں گا، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا گھر وہ جنت ہے، اور نافرمانی کی صورت میں، اللہ کے باغی بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی صورت میں، اگلا گھر جو ہے وہ پھر جہنم ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کر رکھیں اور اس جنت کی تیاری کریں جو ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد کے لیے۔ اور ساتھ کیا ہے؟ ینذر الذین، ان لوگوں کو ڈرائیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے، اور آج کے عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی کہنے لگے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے کہا جو فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر انہی یہود و نصارہ نے آج مسلمانوں کے عقائد بھی خراب کیے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، اس وقت یہودیوں کے خلاف غزہ میں جنگ لگی ہوئی ہے فلسطینیوں کی، اور پورے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا ہمیں کہ یہودی تمہارے بہت بڑے دشمن ہیں۔ ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، مسلمانوں کی یہودیوں کے خلاف جنگیں نہیں ہوئی ہیں، ابھی ماضی قریب میں 2-4 دفعہ اسی اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن صلیبی جنگیں بڑی مشہور ہیں، عیسائیوں کے خلاف جنگیں لڑتے رہے ہیں، یہودیوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی۔ یہودی جو ہے بڑی شاطر قوم ہے، انہوں نے ہمارے عقائد بگاڑے ہیں، عقائد برباد کیے ہیں مسلمانوں کے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور وہی عقیدہ انہوں نے مسلمانوں میں بھی ڈالا۔ عبداللہ بن سبا یہودی، اگر تاریخ شروع سے دیکھیں اسلام کی، تو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان انہیں یہودیوں نے دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، تمہارے سب سے بڑے دشمن ایمان والوں کے یہودی ہیں۔ عبداللہ بن سبا آیا، اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، جنگیں بھی ہوئیں، اور عقائد کیا خراب کیے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنانا شروع کر دیا، خدا کہنا، اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے اللہ بنا دیا۔ اور پھر وہ آج تک وہی فتنہ اور فساد برپا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے آ رہے ہیں، اور پھر کئی مسلمانوں کے عقیدوں میں یہ بھی بگاڑ پیدا کیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ وہی عقیدہ جو وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ تو انہوں نے ہم مسلمانوں کے عقائد خراب کیے ہیں، اور قرآن کی طرف آئیں، لوٹیں پلٹیں، اپنے عقائد قرآن کے مطابق بنائیں، اور دیکھیں کہ یہودی اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہے اور کتنا نقصان کیا اسلام کا، اور اب وہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ امت کو ملنے کی ضرورت ہے، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اتحاد تبھی ہوگا، اتفاق تبھی ہوگا جب قرآن پہ جمع ہوں گے، جب قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات بنائیں گے۔ تو ان کو لوگوں کو ڈرائیں جو اپنے عقائد کو انہوں نے خراب کیا ہوا ہے، جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ ما لہم بعلم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس علم ہے۔ کبرت کلمتن، بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، بغیر علم کے بات کرتے ہیں، بغیر علم کے ہم بھی کئی باتیں بغیر علم کے کر دیتے ہیں۔
بہت اللہ فرماتے ہیں بغیر علم کے جو بات کرتے ہیں بہت بڑی بات جو ہے ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہتے، کہ بغیر علم کے جو بات کی جائے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا یہاں اس آیت کے روح میں، جو بات بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، ایک ہم تو جھوٹ اسی کو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں جب پتا ہو کہ یہ خلاف واقعہ بات ہے اور ہم بتا دیں، 10 کو 20 بنا دیں، ہمیں پتا ہو کہ 10 ہو کہ ہم کہیں 20 ہیں، تو وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن ایسی بات جو ہم نے سنی ہے اس کے بارے میں علم تحقیق نہیں ہے کہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے، ہم کر دیں آگے، تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس علم۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے کہ علم حاصل کریں، بغیر علم کے بات کریں گے تو وہ جھوٹ ہوگی۔ علم پر اگر علم نہیں ہے کسی بات کا تو نہ کریں، بات کرنے سے پہلے سیکھیں، علم حاصل کریں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، پھر بات کریں، ٹھیک ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے اس چیز کا، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس ہے۔ ان کے باپ دادا نے کہہ دیا، عقائد بگاڑ دیے، اور یہ بس اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یوں ہی کہتے تھے، ان کا یہی عقیدہ اور نظریہ تھا، تو ہم نے بھی وہی عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے۔ ان کے پاس بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس علم تھا۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ سب کہتے مگر جھوٹ، وہ جھوٹ ہی کہتے ہیں، سچ نہیں کہتے۔ یہاں تک 5 آیتیں ہوئی ہیں، کوشش تو تھی کہ پورا رکوع پڑھ لیتے، لیکن کچھ سمجھانے کی باتیں زیادہ ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آگے 12 آیتیں ہیں اس رکوع کی، تو اگلے حصے میں انشاءاللہ اگلا حصہ اس رکوع کا پڑھیں گے ہم۔ اس رکوع کے پھر 2 حصے ہو جائیں گے، جس طرح پہلے بھی 1-2 رکوع ان کے 2-2 حصے کیے ہیں تاکہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے لیکچر، ٹھیک ہے۔ تو 5 آیتیں ہو گئیں، آپ ان کو سمجھیں، اور پھر 10 آیتیں، 5 آیتیں آپ آج زبانی یاد کر لیں، اور مزید 5 آیتیں کل زبانی یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پڑھنے کی بھی عادت بنائیں، اور کوشش تو کریں کہ پوری سورہ کہف زبانی یاد کریں۔ بعض اسٹوڈنٹ ہیں، میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہیں یو ایس اے سے، کینیڈا سے، تو وہ زبانی یاد کر رہی ہیں یہ سورت، ابھی وہ پڑھ رہی ہیں، 3-4 رکوع ہو گئے ہیں ان کے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اگر زبانی یاد کریں تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر پوری صورت یاد نہیں ہوتی تو کم از کم یہ 10 آیتیں تو یاد کریں تاکہ ہم فتنہ دجال سے محفوظ رہیں۔ اور اگلے جو 5 آیتیں نا، ان میں وہ اصل مضمون ہے کہ جس کا دجال کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے، وہ اگلے کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔